ایک حدیث پاک میں آیا ہے، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابیہ تھی، وہ اوپر میں رہتی تھی اور اس کے والد نیچے کے کمرے میں رہتے تھے۔ اللہ کی شان کہ اس کا خاوند کہیں کام کے لیے گیا اور بیوی کو یہ کہہ گیا کہ میرے آنے تک تم نے گھر سے نہیں نکلنا، چلا گیا۔ اب پیچھے اس کے والد بیمار ہو گئے تو صحابیات کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں کرتی تھی۔ اس صحابیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اوپر کے مکان میں ہوں، میرے والد نیچے کے مکان میں ہیں۔ خاوند جاتے ہوئے یہ الفاظ کہے گئے کہ میرے آنے تک گھر سے باہر نہ جانا۔ اب میرے والد صاحب شدید بیمار ہے تو اب میں کیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گھر میں ٹھہری رہو، جو خاوند نے کہا اس کو پورا کرو۔ چنانچہ کچھ عرصے کے بعد اس کے والد اور زیادہ بیمار ہو گئے۔ اس نے پھر پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم گھر میں ٹھہری رہو حتیٰ کہ اس کے والد صاحب کی وفات ہو گئی۔ اس نے پھر کہلوا بھیجا کہ جی کیا اب میں گھر سے باہر نکل سکتی ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ تیرا خاوند یہی الفاظ کہہ کر گیا تھا اور وہ یہاں ہے نہیں، اس لیے تم اسی پر عمل کرو۔ اس نے دل پر پتھر رکھا اور والد کا چہرہ بھی نہ دیکھا اور خاوند کی بات کی اطاعت کی۔ جب اس کے والد کو دفن کر کے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی طرف پیغام بھیجا کہ تمہیں مبارک ہو، تمہارے اس صبر کی وجہ سے اور خاوند کی اطاعت کی وجہ سے اللہ نے تمہارے باپ کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اب بتائیے، عورت اگر خاوند کی اطاعت کرے تو اس وجہ سے اگر باپ کی مغفرت ہو سکتی ہے تو اس کے اپنے گناہوں کی مغفرت کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کی اطاعت کو کتنا ضروری قرار دیا اور اس کا کس قدر اجر ہے۔ کنز الاعمال کی حدیث میں ہے، مرفوع حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت اس عورت کو پسند کرتے ہیں جو شوہر سے محبت رکھنے والی ہو اور شوہر سے خوش مزاج رہنے والی ہو اور دوسرے مردوں سے اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو۔ اس عورت سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قربان جائیے، کیا پیاری بات بتا دی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اس عورت سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، لہٰذا یہ عورت اللہ کی محبوبہ کہلا سکتی ہے۔ لہٰذا عورتیں ذرا توجہ سے سنیں کہ اس حدیث پاک پر عمل کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی محبوبہ بن سکتی ہے۔ ارے دنیا والوں کی محبوبہ بن کے کیا ملے گا؟ جو خود مرنے والے ہیں، ڈھلنے والے ہیں، اس پروردگار کی محبوبہ بنو جس کے پاس زمین اور آسمان کے خزانوں کی کنجیاں ہے۔ فرمایا اس عورت سے اللہ محبت فرماتے ہیں جو اپنے شوہر سے محبت رکھنے والی ہو اور شوہر سے خوش مزاجی کرنے والی ہو۔ خوش مزاجی کا کیا مطلب؟ شوہر کا مسکرا کے استقبال کرنا، مسکراہٹیں بکھیرنا، اس کی بات بات پر مسکرانا اور پیار کی باتیں کرنا، اس کو کہتے ہیں خوش مزاج عورت۔ یہ نہ ہو کہ ہر وقت سڑی رہے، ہر وقت اس کا موڈ بنا رہے، ہر وقت اس کے چہرے کے اوپر غصہ رہے اور زبان تلوار کی طرح بنی ہوئی ہو اور زبان سے ایسے سخت الفاظ بولے کہ جو زہر کی طرح کڑوے ہو۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شوہر سے محبت رکھنے والی ہو اور شوہر سے خوش مزاجی کرنے والی ہو اور دوسروں مردوں سے اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے والی ہو۔ اب ان تین باتوں کا اگر خیال کرے تو غیر سے اپنی نگاہیں ہٹائے اور اپنے خاوند پر نظریں جمائے اور اچھی باتوں سے اس کا دل لبھائے، ایسا کرنے والی اللہ تعالیٰ کی محبوبہ بن جائیں گی۔